کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ ہمارا دیش اور ہمارا ملک آج کی اس تاریخ کے دن، جس تاریخ میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں، اسی تاریخ میں ہمارا ملک آزاد ہوا۔ اس سے پہلے اس ملک کے اوپر انگریزوں کا قبضہ تھا اور انگریزوں نے اپنی حکومت کو قائم کر رکھا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے اپنی ایک کمپنی کو انہوں نے قائم کر رکھا تھا اور اسی کے تحت پورے دیش کو، پورے ملک کو چلانے کا انتظام کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم اور آپ اس ملک کے اندر زندگی گزر کرتے ہیں، بسر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے کہ رب کریم نے ہم کو اور آپ کو آزادی کے ساتھ ساتھ آزاد ملک عطا فرمایا۔ اس آزاد ملک کے اندر ہم اور آپ زندگی گزر کر رہے ہیں، بسر کر رہے ہیں، تو ہم کو اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارا ملک یہ غلام تھا تو کیسے تھا، اس ملک کے اوپر غلامی کی زنجیر آئی تو کیسے آئی، اس ملک کو غلامی کی طرف دھکیل دیا گیا تو یہ معاملہ کیسے پیش آیا۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ حکمت کی بات اور دانائی کی بات یہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ حکمت اور دانائی کی بات یہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ تو اس ارشاد کے مطابق یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جہاں اچھی بات بتائی جائے، جہاں دین کی بات بتائی جائے، جہاں حکمت کی بات بتائی جائے، جہاں عقل مند اور سرمایہ دار لوگ بیٹھے ہوں، ان کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگرچہ وہ اچھی بات اور حکمت کی بات آپ کے کسی دشمن کے پاس ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ شخص آپ کا دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے پاس بھی اگر کوئی اچھائی ہے تو اس اچھائی کو ہمیں اور آپ کو اپنانا چاہیے۔ آپ غور کریں اور سوچیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہود کی جماعت ایک ایسی جماعت ہے کہ اس جماعت سے اسلام کو، مسلمانوں کو، ایمان والوں کو بڑی تکالیف پہنچی اور ان کی تکلیفیں اسلام اور مسلمانوں کو پہنچی ہیں کہ ان کا نظریہ بیان کرنا یہ بہتر معلوم نہیں ہوتا، مگر اللہ کے رسول کی یہ حدیث، اللہ کے رسول کی یہ بات کہ حکمت اور دانائی اور بہتری کی بات یہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اس طرف ہمارے اور آپ کی طرف اشارہ کیا کہ اگر حکمت اور دانائی کی بات اور کوئی اچھائی کسی دشمن کے پاس بھی ہو تو اس اچھائی کو اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہود کی جماعت یہ جانتی تھی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد، نبی علیہ السلام کے اس دنیا کے اندر آنے کے بعد، نبی کے تولد پذیر ہونے کے بعد کوئی جماعت ایسی نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کے اوپر اس کے لیے ایمان لانا ضروری نہ ہو۔ یہ یہود کی جماعت جانتی تھی کہ جب آخری نبی آ گئے تو ان کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے۔ یہ یہود کی جماعت جانتی تھی کہ جب آخری نبی اس دنیا کے اندر آ گئے تو ان کی باتوں کا تسلیم کرنا ضروری ہے، ان کی باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور ان کے اندر خوبی جو تھی وہ یہ خوبی تھی کہ انہوں نے اپنے تاریخ کو، انہوں نے اپنے دھرم کو، انہوں نے اپنی تہذیب کو 2200 سال تک زندہ رکھا۔ اپنے گھروں کے اندر 2200 سال تک انہوں نے اپنی تہذیب کو زندہ رکھا۔ آپ غور کرو اور سوچو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کیا مسلمانوں کی جماعت بھی اس پر عمل پیرا ہے کہ ان کی ایک تہذیب تھی اردو،
اور ان کی ایک زبان تھی اردو، اس زبان کو ہم سے اور آپ سے دور کر دیا گیا۔ ہم اور آپ اپنے بچوں کو دینی ادارے کے اندر داخل کرنا نہیں چاہتے تاکہ ہمارا بچہ اردو کو پڑھنا جان جائے، تاکہ ہمارا بچہ اردو کو سیکھنا جائے، اردو کو سیکھ لے، تاکہ ہمارا بچہ اردو کو لکھنا جان جائے۔ ہم اس چیز کی کوشش نہیں کرتے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اپنی پرانی تاریخ کو بالکل بھلا کر کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں اور آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کیا ہے، ہمارے بزرگوں کی تاریخ کیا ہے، ہمارے دیش کے اندر بسنے والوں کی تاریخ کیا ہے، ہمارے اس ملک کے اندر یہ دن ہم کو اللہ رب العزت نے عنایت فرمایا، جس دن کے اندر ہم اور آپ آج بیٹھے ہیں، جس کو 15 اگست کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ دن ہم کو اور آپ کو کیسے ملا، اور اس دن کے اندر وہ خوشیاں اگر منائی جاتی ہیں، اس دن کے اندر جشن منایا جاتا ہے، اس دن کے اندر جشن پورے ملک کے اندر منایا جاتا ہے، اس جشن کے منانے کی وجہ کیا ہے؟ یہ وجہ ہم کو اور آپ کو جاننی چاہیے۔ اولاً تو ہم اپنے طلباء کو یہ بات نہیں بتانا چاہتے، اولاً تو ہم اپنی اولاد کو یہ بات نہیں بتانا چاہتے۔ ہماری اولاد ہمارے بزرگوں کی تاریخ سے ناآشنا ہے، ہماری اولاد ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ سے ناآشنا ہے، ہماری اولاد دین کی تاریخ سے ناآشنا ہے، ہماری اولاد نبی علیہ السلام کے کلمے سے دور نظر آ رہی ہے اور راستے سے بھٹکی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم اس کی فکر میں نہیں ہیں کہ ہماری اولاد ہمارے آباء و اجداد کی تاریخ کو جان جائے اور اپنے معیار کو بلند کرنے کی کوشش کرے، اپنے معیار کو اونچا کرنے کی کوشش کرے، اپنے معیار کو بلندی تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ ہماری اور آپ کی فکر ہونی چاہیے، ہماری اور آپ کی سوچ ہونی چاہیے، اور یہ فکر اور سوچ جب ہر انسان کے دل کے اندر پیدا ہوگی تو وہ اپنے گھروں کے اندر ہم مجاہدین آزادی کی بات کرے گا، دیش کے اندر ہمارا اور آپ کا کیا یوگدان تھا اس پر بات ہوگی، دیش کے اندر بزرگان دین نے اس طریقے سے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، اس پر بات ہوگی۔ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ان لوگوں نے قدم کو آگے بڑھانے کا اہتمام کیا، اس پر بات ہوگی۔ لیکن ہم ہیں کہ نہ اپنی تاریخ کو خود پڑھتے ہیں، نہ اپنی تاریخ کو اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہماری اپنی کمی ہے، ان کمیوں کو ہمیں اور آپ کو دور کرنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھو اور غور کرو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی کی تاریخ یہ بہت تھوڑے عرصے میں تھوڑے وقت میں بیان کرنا مشکل اور محال چیز ہے، لیکن ایک دو بات میں آپ کے سامنے یاد کروں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنے طلباء کو، اپنے گھر والوں کو یہ بتائیں کہ ہمارا دیش غلام تھا، اس غلامی سے نکالنے والی جماعت سب سے پہلے جو جماعت تھی وہ مسلمانوں کی جماعت تھی۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ برادران وطن اس ملک کی آزادی کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش نہیں کیے، مگر پیش اگر کیے ہیں تو دال میں نمک کے برابر پیش کیے ہیں۔ جس طریقے سے دال کے اندر نمک ڈالا جاتا ہے اسی طریقے سے انہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو، ایک بات بڑی تیزی کے ساتھ چلائی جا رہی ہے کہ 1857 یہ سب سے پہلی جہاد آزادی ہے، جبکہ حقیقت پر مبنی یہ بات نہیں ہے۔ 1857 یہ پہلی جہاد آزادی نہیں ہے، بلکہ 1757 سے جہاد آزادی چل رہی ہے۔ 1757 سے لوگ اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں، 1757 سے لوگ اپنے دیش کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ اس وقت تک 1857 تک برادران وطن کو یہ بات معلوم ہی نہیں تھی کہ دیش کو آزاد کرانے کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، دیش کو آزاد کرانے کے لیے لوگ کوشاں ہیں، دیش کو آزاد کرانے کے لیے لوگ اپنی جانوں کو قربان کروا رہے ہیں۔ یہ برادران وطن کو اس سے پہلے معلوم نہیں تھا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ تاریخ کے اوراق کو جو پڑھ رہے ہیں تو آپ کو یہ بات ملے گی کہ دارالعلوم دیوبند کے قیام سے پہلے 1866 میں دارالعلوم دیوبند کا قیام عمل میں آیا۔ اس سے پہلے 1754 کی لڑائی ہوئی، اس سے پہلے نواب سراج الدولہ نے لڑائی لڑی، اس کے بعد
1799 کے اندر ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہوئے، ان کی لڑائی ہوئی، اور اس کے بعد کا زمانہ جب آیا تو ہم اور آپ یہ دیکھیں کہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہم 1799 کے بعد ہی کی تاریخ کو جانتے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ 1799 سے پہلے بھی جنگ آزادی لڑی، اور جنگ کرنے کے لیے، آزادی کو کے لیے، دیش کو آزاد دیکھنے کے لیے اکابرین نے سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا، ایمان والوں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا، اسلام والوں نے سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا۔ آپ دیکھو اور غور کرو، تاریخ کے اوراق کو پڑھ لو تو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جب ان کے ایک افسر نے جا کر کے دلی کے لال قلعے کے سامنے یہ کہہ دیا کہ آج کے بعد سے یہ جھنڈا اتر جائے گا، یونین جیک یہاں لگائے گا، اور یونین جیک کو لگا کر کے اس سے یہ بات کہی کہ اب یہ دیش غلام ہو گئے، اور اس نے ایک نعرہ دیا، وہ نعرہ یہ دیا کہ خلق خدا کی ہے، ملک بادشاہ سلامت کا ہے، مگر جو حکم چلے گا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی اور کمپنی بہادر کا چلے گا۔ یہ کون کہا تھا؟ اس زمانے کے انگریز نے کہا تھا، انگریز افسر نے اپنی پوری فوج کو لے کر کے اور دلی کے اندر جا کر کے اس بات کو کہا، اور کہہ کر کے اس نے یہ کہا کہ اب سارے نوابوں کو ہم نے شل کر دیا ہے، سارے نوابوں کو ہم نے ان کی ریڑھ کو توڑ دیا ہے، سارے نواب اور بادشاہوں کا وظیفہ ہم نے متعین کر دیا ہے، وہ لوگ ہمارے خلافت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لوگ ہم سے لڑائی لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ لوگ ہمارے سامنے ٹکنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اس چیز کو کہا 1803 کے اندر، یہ تو 1857 سے پہلے ہی ہوا تھا۔ 1803 کے اندر جب یہ بات کہی تو اس وقت سب سے پہلے ایک شخص نکلے جن کا نام شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ خانوادہ رسالت کے چشم و چراغ ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرزند ہیں، اور ان کے بڑے صاحبزادے وہ نکلے اور جا کر کے انہوں نے یہ کہا کہ یہ ہمارا ملک دارالحرب ہو گیا، اس ملک کے اندر اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہر ہندوستانی کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ ہندوستانی بحیثیت ہندوستانی اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے کوششیں کرنا شروع کر دے۔ سب سے پہلا جو فتویٰ دیا تھا وہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا تھا، اور ایسا نہیں ہے، اس فتوے کی ان کو بڑی قیمت چکانی پڑی، ان کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، ان کے اوپر چھتری کا اٹن لگا دیا گیا، جس کی وجہ سے ان کے سارے بدن کے اندر سفید داغ ہو گئے، اور انہیں کھانا نہیں دیا جاتا تھا، اندھیری کوٹری کے اندر ڈال دیا گیا، اور ان سے بار بار یہ بات کہی جاتی تھی کہ ایک مرتبہ جو تم نے فتویٰ دیا ہے اس فتوے سے تم یہ کہہ دو کہ میں اس فتوے سے رجوع کرتا ہوں، تمہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ مگر اس مرد مجاہد نے کہا مر جانا پسند ہے، مگر اپنی بات اور فتوے کو واپس لینا پسند نہیں۔ اور ایک وقت وہ آیا کہ وہ جیل سے نکلے، چند مہینوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور اس کے بعد ایک دور وہ آیا کہ 1857 کی جنگ لڑی گئی، لیکن 1857 کی جو جنگ لڑی گئی وہ دلی کے اندر بہادر شاہ ظفر کی نگرانی کے اندر لڑی گئی۔ اس جنگ کے اندر جو لوگ شہید ہوئے، اور اس جنگ کے اندر جو لوگ شہید ہوئے ان کو مورخین نے لکھا ہے کہ جتنے لوگ شہید ہوئے ان میں سے 2 لاکھ مسلمان لوگ شہید ہوئے، اور وہ شہید ہوئے۔ 2 لاکھ مسلمانوں نے اس دن اس موقع پر 1857 کی جنگ کے اندر شہادت نوش کیا، اور 2 لاکھ میں سے 51,000 صرف علماء کی لاشیں، جو گوریوں پر بیٹھنے والے تھے، جو کتابیں پڑھانے والے تھے، جو چٹائیوں پر بیٹھنے والے تھے، 51,000 لوگ صرف 1857 کی جنگ کے اندر شہید ہو گئے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو، ہمیں اپنی تاریخ معلوم نہیں ہے، اور نہ ہم اپنی تاریخ کو پڑھنا چاہتے ہیں، نہ اپنی تاریخ کو بتانا چاہتے ہیں، نہ اپنی تاریخ کو ہم اپنے اندر لانا چاہتے ہیں، نہ اپنے طلبہ کو بتاتے ہیں،
نہ اساتذہ کو بتاتے ہیں اور نہ اپنے اہل و عیال اور بچوں کو بتانے کا ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو کہ آج ہم پریشانی جھیل رہے ہیں، مصیبت جھیل رہے ہیں، اور ایک پریشانی اور مصیبت کی جھیلنے کی ایک وجہ تو قرآن نے بتلائی کہ ما اصابکم من مصیبت، کہ اپنی مصیبت جو آ رہی ہے ان مصیبتوں کے آنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا اپنا عمل ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بزرگوں کی تاریخ کو بھلا دیا، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو مٹا دیا، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو مس کر دیا، اپنے بزرگوں کی تاریخ کو ختم کرنے کا ہم نے خود اہتمام کر لیا، نہ بتاتے ہیں اور نہ سمجھاتے ہیں اور نہ کبھی بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اسی لیے کیا خوب لکھا ہے کہ جو قوم اپنے ماضی کی تاریخ کو بھلا دیتی ہے وہ قوم بحیثیت قوم سے ہستی سے مٹا دی جاتی ہے۔ اگر ہمیں زندہ رکھنا ہے تو اپنے آباء و اجداد کی تاریخ کو ہم یاد کریں، اگر ہمیں ملک کے اندر زندگی گزر کرنا ہے، بسر کرنا ہے، تو ہمیں یاد ہونا چاہیے کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے قربانیاں پیش کی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برادران وطن نے قربانی پیش کی، یہ بات صحیح ہے، برادران وطن نے 1857 کی جنگ میں شرکت کیا، اس سے پہلے کی 100 سالہ جنگ کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیں تو آپ کو کہیں برادران وطن کا نام نہیں ملنے والا۔ برادران وطن آئے تھے 1857 کی جنگ کے اندر شریک ہوئے، 1799 میں جو ٹیپو سلطان نے جنگ لڑی اس کے اندر برادران وطن کا نام نہیں آتا، حافظ ضامن نے شہادت نوش کیا اس کے اندر برادران وطن کا نام نہیں آتا، اور اس سے پہلے نواب سراج الدولہ کی جنگ ہوئی اور پلاسی کے میدان کی جنگ ہوئی، اس جنگ کے اندر برادران وطن کا نام نہیں آتا۔ 1857 سے برادران وطن کا نام آتا ہے۔ اسی واسطے سارے کالجز کے لوگ اور سارے یونیورسٹیوں کے لوگ اور سارے لوگ اس پر لگے ہوئے ہیں کہ سب سے پہلے جنگ آزادی کی تاریخ جو لکھی جائے وہ 1857 میں کی جائے، تاکہ یہ نہ بتانا پڑے کہ مسلمانوں نے بھی شہادت نوش کیا ہے، تاکہ یہ نہ بتانا پڑے کہ مراد آباد کے نواب بھی شہید ہوئے، تاکہ یہ نہ بتانا پڑے کہ لوگ ملک کے اندر چکر لگانے کے لیے چلے گئے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو ان کے انتقال کے بعد انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے دو شاگردوں کو بلایا، ایک شاہ اسماعیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو غنی کے خاندان کے تھے، اور ایک سید احمد شریف رحمۃ اللہ علیہ، اور ان دونوں سے یہ کہا کہ میں اگر مر جاؤں، میں نے ایک فتویٰ دیا ہے کہ ہندوستان، اس وقت انہوں نے فتویٰ دیا تھا کہ ہندوستان دارالحرم ہے، ہندوستان کی آزادی کے لیے لڑائی لڑنا ہر انسان پر، ہر ہندوستانی پر، ہر مسلمان پر فرض ہو چکا ہے، یہ لڑائی لڑنے کے لیے انہوں نے فتویٰ دیا تھا۔ تو جب وہ سمجھ گئے کہ اب ہماری عمر ساتھ نہیں دے گی، ہماری طبیعت صحیح نہیں ہے، ہمیں اتنا ٹارچر کیا گیا، ہمیں اتنا پریشان کیا گیا کہ ہمارا جسم اب جواب دینے کو ہے، تو انہوں نے اپنے خاندان کے دو شاگردوں کو بلایا اور شاہ اسماعیل صاحب اور سید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا کہ میری چارپائی پر مجھے لٹاؤ اور لٹا کر کے ملک کے کونے کونے پر لے کر کے چلو، تاکہ میں یہ کہوں کہ انگریزوں کے ساتھ کسی بھی طریقے کا تعلق رکھنا حرام ہے، حرام، اور تاکہ میں یہ کہوں کہ انگریزوں کے ساتھ کسی بھی طریقے کا معاملہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اور اس کے کہنے کے لیے انہوں نے اپنا سفر جاری کیا، اور مرنے سے پہلے، دنیا سے جانے سے پہلے انہوں نے اپنے شاگردوں سے یہ کہا کہ میری یہ بات پورے ملک تک پہنچانے کی ذمہ داری آپ کی ہے، اور ان دونوں فرزندوں سے یہ بات کہی۔ ان لوگوں نے شاہ صاحب کے انتقال کے بعد مراد آباد کا دورہ کیا، اور مراد آباد کے نواب سے وہ لوگ ملے، اور اسی طریقے سے وہ لوگ دلی کا سفر کیے، وہ لوگ ان کے الگ الگ خطے کا سفر کیے، سب سے ملاقات کرنے کے بعد ان لوگوں نے لوگوں کے ذہن کے اندر، دل کے اندر آزادی وطن کی ایک آگ کو بھری، اور جب آزادی وطن کی آگ کو انہوں نے بھرا تو سارے کے سارے لوگ اس پر جم گئے کہ ہمیں یہ دیش ہمارا آزاد چاہیے، ہمارا یہ ملک ہمیں آزاد چاہیے، ہم کسی کی غلامی کے اندر زندگی گزر کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمیں اللہ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو آزاد بھیجا ہے، ہم کسی کی غلامی دنیا کے اندر نہیں کر سکتے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ دیکھیں اور غور کریں تو آپ کو پتہ چلے گا
کہ ایک ایک ایسے مرد مجاہد جب 1857 کی جنگ کے اندر ناکامی ہوئی، سارے دھرم اور مذہب کے ماننے والے لوگ مل کر کے لڑے، پھر بھی ناکامی ہاتھ آئی۔ جب ناکامی ہاتھ آئی تو ان لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ اب اس ملک کے اندر کوئی ایسی جماعت نہیں پیدا ہونے والی جو ہم سے مقابلہ کرے۔ تو انگریز کے چمچوں نے روڈ کے کنارے جن کے باپ شہید ہو گئے، وہ بچے جو بلک رہے تھے، رو رہے تھے، ان کے پاس جاتے، ان کے والدین کے پاس جاتے اور والدہ سے یہ کہتے کہ ان بچوں کو ہمیں دے دو، ہم ان کو مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت تعلیم دینے کے بعد اس کے بعد اپنی فوج میں بھرتی کریں گے اور اس کے بعد آپ کے حوالے کر دیں گے۔ علماء جو لوگ موجود تھے، جو لوگ بچے تھے اس جنگ کے بعد، انہوں نے یہ سوچا کہ یہ لوگ مجاہد کی اولاد کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے کوئی مشن بنائیں۔ اس کے بعد 1866 کے اندر ان لوگوں نے یہ اعلان کرنا شروع کیا، علماء امت نے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ تم انگریزوں کو اپنے بچوں کو مت دو، اس واسطے کہ ان کے باپ کو انہوں نے مارا ہے، ان کے باپ کو انہوں نے شہید کیا ہے، ان کے باپ مجاہد تھے اور انہیں ہمیں دے دو، ہم انہیں مدرسوں کے اندر اچھی تعلیم دینے کا اہتمام کریں گے، اپنی زبان کے پڑھانے کا اہتمام کریں گے، مفت کپڑا دیں گے، مفت تعلیم دیں گے۔ اور اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈال کر کے یہ اعلان کیا کہ سب کچھ کرنے کے بعد ان مجاہد باپ کی اولاد کو مجاہد بنا کر کے پیش کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس کے بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑھنے کے بعد سارے مجاہدین آزادی اس کے اندر پڑھنے لگے، اس کے اندر تربیت پانے لگے۔ اور آپ دیکھیں اور غور کریں کہ اس دارالعلوم دیوبند کے پہلے فرزند نام آتا ہے محمود حسن دیوبندی، وہ پہلے فرزند تھے۔ ان کے دل کے اندر انگریزوں سے کتنی نفرت تھی، اگر آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں جیل کے اندر ڈال دیا گیا اور جیل کے اندر کالا پانی ڈال دیا گیا، اور اس کالا پانی کی جیل میں لے جا کر کے مولانا حسین احمد مدنی ان کے شاگرد تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ ہمارے شیخ کو انگریز کالی کوٹری کے اندر نیچے لے کر کے جاتا اور لوہے کی ایک سلاخ کو لے کر کے آتا اور اسے بالکل لال کرتا اور گرم کرتا اور ان کی پیٹھ کو روز آنا اسی سلاخ سے ڈالا کرتا تھا، جس کی بنیاد پر ان کے پیٹھ پر کوئی گوشت کا حصہ باقی نہیں تھا، اور روز آنا انگریزوں سے یہ کہتا تھا کہ آپ اپنی بات کو واپس لے لو، آپ یہ کہنا شروع کر دو کہ یہ تجارت کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو تجارت کرنے کا حق دے دیا جائے، آپ یہ کہنا شروع کر دو کہ انگریزوں کی دشمنی حرام نہیں ہے، انگریزوں کے ساتھ مل جل کر کے رہنے کا اہتمام کرو۔ اگر آپ اس کو کہہ دیتے ہو تو صرف آپ کو آزاد نہیں کیا جائے گا بلکہ آپ کو کسی جگہ کا، کسی ریاست کا حاکم بنا دیا جائے گا۔ مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو کہنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا اور یہ کہا کہ مر جائیں گے مگر انگریز کی غلامی نہیں سہیں گے، مر جائیں گے اس دیش کے لیے مر جائیں گے مگر اس ملک کے اندر کسی کو غلام دیکھنا ہم پسند نہیں کرتے۔ اور اس کے بعد جب جیل سے واپس آئے، زمانہ گزر گیا، عرصہ گزر گیا، تو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہ جا رہے تھے سفر پر، کلکتے کے سفر میں جا رہے تھے مدرسہ عالیہ، ان کے استاد نے ہی بھیجا تھا کہ مدرسہ عالیہ چلے جاؤ اور وہاں جا کر کے دین کی خدمت کرو۔ اس راستے میں ان کو یہ سب کسی بھی طریقے سے خبر ملی کہ استاد کا انتقال ہو گیا، جیل سے باہر آئے تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ ان کے بدن پر گوشت کیوں نہیں، ایسا کیوں ہو گیا کہ سارے گوشت جھڑ گئے ہیں، ایسا کیوں ہو گیا کہ ان کے جسم کے اوپر ایسا لگتا ہے کہ گوشت کو کھینچ لیا گیا ہو؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میرے استاد نے کہا تھا کہ کسی کے سامنے اس راز کو مت کھولنا، ورنہ جن کے دل کے اندر آزادی وطن کی آگ جل رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ آگ بجھ جائے اور نرمی پیدا ہو جائے، اس واسطے کسی کے سامنے اس راز کو مت بتانا۔ آج میں استاد کے جانے کے بعد یہ بتاتا ہوں کہ ان لوگوں نے ان کے اوپر لوہے کے گرز کا استعمال کیا اور اس طریقے سے ان کے بدن کے کھال کو نکالنے کا اہتمام کیا، گوشت کو نکالنے کا کام کیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انگریز ہمیشہ یہ کہتا تھا
کہ محمود حسن دیوبندی وہ شخصیت ہے کہ اگر ان کو جلا کر کے راکھ کر دیا جائے اور ان کی راکھ کو اٹھا کر کے سونگا جائے تو ان کی راکھ سے بھی انگریزوں کی بغاوت کی بو آئے۔ آپ غور کرو اور سوچو کہ ایسے ایسے اکابر اور ایسے ایسے علماء اس دیش کے لیے اپنی جان کو قربان کر گئے، اس دیش کے لیے اپنے ملک کے لیے اپنی جان کو نذرانہ پیش کر گئے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ ایک وقت وہ تھا کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر کے خیبر تک کا کوئی درخت ایسا باقی نہیں تھا کہ جس کے اوپر علماء کی لاش نہ لٹکی۔ ایک وقت وہ کہ جب دلی کی چاندنی چوک کے اندر انگریز نے پھانسی کا پھندا بنایا، اس پھانسی کے پھندے کے زمانے کے اندر ایک مہینے کے تقریباً 1 مہینے کے اندر 14,000 علماء کو صرف پھانسی کے اوپر چڑھا دیا گیا۔ 80 علماء کو لے کر کے آتے اور ان کے کپڑے کو اتار کر کے تیار رکھتے اور شاہی جامع مسجد کے صحن کے اندر اس نے ایک تندور لگایا تھا اور اس تندور کے اوپر ایک کڑاہا رکھا تھا اور اس کے اندر تیل رکھ کر کے اسے کھولا کر کے رکھتا تھا اور اس کے تیل کے اندر ڈال دیا جاتا تھا اور یہ کہا جاتا تھا کہ اگر تم نے اس بغاوت سے باز نہیں تم لوگ آئے تو تمہارا بھی یہی حشر کریں گے جو ان کا حشر کیا ہے۔ لیکن 80 علماء کو اس کے اندر ڈال دیا جاتا تھا، مگر علماء کرام اپنی بات کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے۔ یہ مدرسوں کے جیالے تھے، یہ مسجدوں کے اندر بیٹھنے والے تھے، یہ مسجدوں کی چٹائیوں پر بیٹھنے والے تھے، یہ ایمان والے تھے، ان کا ایمان اتنا سلامت تھا، ان کا ایمان اتنا کامل اور مکمل تھا کہ وہ اپنی بات کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ یہ ہمارے بزرگوں کی تاریخ ہے، یہ ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ ہے۔ ہم اپنے بزرگوں کی تاریخ کو آج بھلا کر کے بیٹھے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ برادران وطن کے رحم اور کرم پر ہم اس دیش میں بستے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے رحم اور کرم پر ہم اس دیش میں بستے ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اگر کھل کر کے یہ بات کہی جائے تو ایک زمانے تک انہیں یہ شعور نہیں تھا، ایک زمانے تک انہیں یہ عقل نہیں تھی کہ آزادی وطن کے لیے کس طریقے سے منصوبہ بندی کی جائے۔ یہ منصوبہ بندی اگر کی گئی ہے تو مدارس سے کی گئی ہے، یہ منصوبہ بندی اگر کی گئی ہے تو چٹائیوں پر بیٹھنے والوں نے کی ہے، یہ منصوبہ بندی اگر کیا ہے تو علماء امت نے کیا ہے۔ اور یاد رکھو، جس جماعت اور جس لڑائی کے اندر اور جس حق کو لینے کے لیے جو لڑائی لڑی جاتی ہے اسے جہاد کہا جاتا ہے۔ آج جہاد کا دوسرا معنی دیا گیا اور دوسرا معنی پیش کیا گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد، یہ لوگ نام لیتے ہیں۔ آپ بتاؤ اور غور کرو کہ جہاد کس کو کہتے ہیں؟ جہاد اپنے دین کے تحفظ کو کہتے ہیں، جہاد اپنے ایمان کے تحفظ کو کہتے ہیں، اپنی بقا اور سالمیت کو کہتے ہیں، اور اس کے تحفظ کو کہا جاتا ہے کہ اپنی مسجدوں کا تحفظ کیا جائے، اپنے مدارس کا تحفظ کیا جائے، اپنے ایمان کا تحفظ کیا جائے، اپنے دین کا تحفظ کیا جائے۔ اور سارے ایسے لوگ جو باطل طاقتیں ہیں، جو دیش کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو ملک کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو ایمان والوں کو نقصان پہنچاتی ہیں، جو اسلام کو نقصان پہنچاتی ہیں، ان سے کھل کر کے مقابلہ کرنے کا نام جہاد ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ غور کرو اور سوچو کہ کہاں کس کتاب میں لکھا ہے کہ اپنی ناموس اور اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کسی سے لڑائی لڑنا یہ جہاد ہے، اور یہ غلط ہے۔ یہ کہاں کس کتاب کے اندر لکھا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حالات بن گئے ہیں ملک کے اندر کہ ہم کو اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا سمجھا جا رہا ہے۔ جہاں چاہو انہیں مار دو، جہاں چاہو انہیں پھانسی پر چڑھا دو، جہاں چاہو ان کو جیل کی سلاخوں کے اندر ڈال دو۔ یہ حالات ہمارے کیوں آئے؟ ہم نے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے دین کی حفاظت کرنا چھوڑ دیا۔ جو ہمارے دین کے قلعے تھے ان قلعوں کو ہم نے مسمار کرنے کی کوشش کرنا شروع کر دیا۔ آج ہماری ہی قوم کے اندر، ہمارے ہی دھرم کے اندر، ہمارے ہی مذہب کے اندر اسلام اور ایمان والے یہ کہتے ہیں کہ مدرسوں کے اندر انگلش میڈیم نظام چلایا جائے، مدرسوں کے اندر دین کی تعلیم کو 2 نمبر پر رکھا جائے۔ آپ بتاؤ اور غور کرو، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے؟ دارالعلوم دیوبند کا جو نظام ہوا تھا، جو نظام قائم ہوا تھا، اس کی بنیاد ہے دین کو بچانا۔
اس کی بنیاد ہے ایمان کو بچانا، اس کی بنیاد ہے اسلام کو بچانا۔ اگر مدرسے یہ کام کر رہے ہیں تو حقیقت میں وہ اپنے حق کو ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو کسی بھی لائن کے اندر اپنے طالب علم کو بھیجنا ہے تو میں یہ کہتا ہوں، سچر کمیٹی کی جو رپورٹ ہے آج سے 5 سال پہلے کی، 93% طلبہ ایسے ہیں جو کالج اور یونیورسٹیوں کے اندر جاتے ہیں، 4 سے 5% طالب علم جو آتے ہیں وہ مدرسوں کے اندر آتے ہیں اور 2-3% پڑھتے ہی نہیں۔ آپ بتاؤ کہ آپ اگر پیچھے پڑے ہو تو 4 سے 5% کے پیچھے پڑے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارا دین سے تعلق ختم ہو گیا، ہم دینداری جانتے نہیں، ہم قرآن کی حیثیت کو اپنے دل کے اندر بسانے کا اہتمام نہیں کرتے، ہم حدیث کی عظمت کو اپنے دل کے اندر بسانے کا اہتمام نہیں کرتے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے دنیا سب کچھ ہے، اگر دنیا کو ہم سب کچھ سمجھتے ہیں تو دنیا کے اندر بھی ذلت ہم کو ملتی ہے اور آخرت کے اندر بھی ہم کو ذلت ملتی ہے۔ اور اگر دین ہمارا صحیح ہوا، اسلام ہمارا صحیح ہوا، ایمان ہمارا صحیح ہوا اور ہمارے مدارس کی تحفظ ہوتی رہی تو یاد رکھو کہ دنیا کے اندر بھی اللہ رب العزت اس چیز پر قادر ہے کہ ساری دنیا کو آپ کے قدموں پر ڈال دے گا۔ اور یہی نہیں، اللہ قرآن کے اندر کہتا بھی ہے کہ سربلندی تو ملے گی تم کو، عزت تو ملے گی تم کو، مگر سربلندی اور عزت کے لیے شرط یہ ہے کہ آپ دین اور ایمان کی تحفظ کی ذمہ داری اٹھاؤ۔ اور یہ سوچو کہ مدارس اگر دنیا کے اندر موجود ہے، ملک کے اندر موجود ہے تو ہمارا بھی تحفظ ہوگا۔ مسلمان اگر زندہ رہے گا تو مدارس کے ساتھ زندہ رہے گا، اگر زندہ رہے گا تو مساجد کے ساتھ زندہ رہے گا، اگر زندہ رہے گا تو قرآن کے ساتھ زندہ رہے گا، اگر زندہ رہے گا تو اپنے دین اور ایمان کے ساتھ زندہ رہے گا۔ ورنہ اس دیش کو ہم نے چنا ہے۔ جب مولانا ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا کہ اے لوگوں، اس دیش کو چھوڑ کر کے تم دوسرے ملک کے اندر نہ جاؤ، اس لیے کہ تمہارے آبا و اجداد کی قبریں یہاں ہیں، تمہارے مدارس یہاں ہیں، تمہارے مکاتب یہاں ہیں، تمہاری خانقاہیں یہاں ہیں۔ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر کے یہ اعلان مولانا ابوالکلام آزاد نے کیا تھا۔ تو کیوں کیا تھا؟ اس لیے کیا تھا کہ اس دیش کو انہوں نے چنا تھا اور اس دیش کے اندر چن کر کے انہوں نے اس دیش کے اندر رہنے کے لیے کوشش کیا تھا اور لوگوں سے یہ آواز لگائی تھی کہ یہ تمہارا دیش ہے، تم اس دیش کے اندر رہو۔ اس دیش کا نظام جو بنا ہے وہ جمہوری نظام بنا ہے، اس دیش کا دستور جو بنا ہے وہ جمہوری دستور بنا ہے، اور جمہوریت کے اندر ہم کو یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم اپنے اس ملک کے اندر اپنے دین کے ساتھ زندہ رہیں، اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، ایمان کے ساتھ زندہ رہیں، مدارس اور مساجد کے ساتھ زندہ رہیں۔ یہ جمہوریت نے ہم کو حق دیا ہے، یہ ہمیں جاننے کی ضرورت ہے، ہمیں پہچاننے کی ضرورت ہے۔ وقت اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اور کچھ باتیں کی جائیں۔ دعا یہ فرمائے کہ اللہ رب العزت ہم کو اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا